پوری دنیا سے قافلے زیادہ آنا شروع ہو گئے، صرف شیعہ کے نہیں، دوسرے مسلمانوں کے قافلے، عیسائیوں کے قافلے شریک ہو رہے ہیں، اور کتنے ایک لوگ ہیں جو شیعہ بن کر آ رہے ہیں، کنورٹ ہو کر آ رہے ہیں اس اربعین کے میسج سے۔ اربعین کہیں بڑھ کر اس چیز کو دنیا پہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور روشن کرتا ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ایران میں اس سے پہلے پڑے ہیں۔ ایران میں اس حد تک پہلے یہ مواقب اور اس طرح کی مشی مثلا درمیان امام رضا علیہ السلام تک۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے اربعین حسینی بہت جذب و جوش سے منایا جا رہا ہے، تو اس کے عالمی سطح پر اثرات کیا پڑ رہے ہیں؟ اربعین حسینی کے عالمی سطح پر بہت زیادہ مثبت اثرات ہیں، باہر کی دنیا پر بھی اور خود تشیع کی دنیا کے اندر بھی۔ باہر کی دنیا پہ سب سے بڑا اثر مثبت یہ ہے کہ آپ ہر بندے کو دنیا میں ایک دفعہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں اور کیوں نکلے ہوئے ہیں، کیوں 15-20 دن یہ لوگ اپنا سارا جمع شدہ مال سال کا جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں۔ پہلی اربعین چہلم صدام کی حکومت گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی، پاکستانیوں کی جانب سے نمائندگی پاکستان سے اس وقت ظاہر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو پورے راستے میں اس وقت امریکہ کی فوجیں پھیلی ہوئی تھی، پورے راستے میں وہ جہاں سے گزرتے ہمیں سلوٹ کرتے تھے اور پوچھتے تھے یہ کیا ہے، تو ہم بتاتے تھے کہ ہم نواز رسول کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ پوچھتے تھے، سرچ کرتے کون تھے نواز رسول، کیا ماجرا تھا، کیا قصہ تھا، تو اللہ جانتا ہے کتنے ہزار لوگوں کو پہلی دفعہ اربعین حسین نے دنیا میں متوجہ کیا کہ حسین کون تھا۔ گوگل پہ اس پہ ریسرچ کی، انہوں نے اسٹڈی کی اس پر، اور ہر سال جس کے نتیجے میں ہر سال پوری دنیا سے قافلے زیادہ آنا شروع ہو گئے، صرف شیعہ کے نہیں، دوسرے مسلمانوں کے قافلے، عیسائیوں کے قافلے شریک ہو رہے ہیں، اور کتنے ایک لوگ ہیں جو شیعہ بن کر آ رہے ہیں، کنورٹ ہو کر آ رہے ہیں اس اربعین کے میسج سے، جس کے وجہ سے ہمارے سارے فقہا باقاعدہ اس میں شرکت کرتے ہیں، باقاعدہ اس کی ترویج کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں جو مواقب والے ہیں۔ مثلا آغا سستانی حسب استطاعت ان کو مدد دیتے ہیں، آغا سید حکیم تھے مرحوم علی اللہ مقامہ، ان کے اپنے موقع ہوتے تھے، یعنی میری ڈیوٹی ہوتی تھی جس موقع پر وہ سوالات جوابات کے لیے ہم بیٹھتے ہیں ایک کیبنٹ لگا کر، تو ہفتہ ایک ہم بیٹھتے تھے، ان کے موقع میں 5000 بندے کے سونے کی جگہ تھی، 5000 بندے کے سونے کی جگہ بھی ہے، کھانے کا بندوبست بھی ہے، وضو نماز کی جگہ بھی ہے، تو اتنی وسیع حد تک وہ خرچ کرتے تھے، حافظ بشیر صاحب، باقی علماء بھی۔ تو پہلی دفعہ بہت سارے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ سوچیں، پڑھیں، اور اس سے بڑا میسج کیا ہے؟ اچھا، پھر دوسرا میسج یہ ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، انسانیت کی خدمت کیا ہوتی ہے، جذبہ اور اثار قربانی کیا ہوتی ہے۔ کتنے ایسے وہاں مواقع والے مومن ہوتے ہیں جو سارا سال جمع کرتے ہیں، 10-15 دن میں لٹاتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک اجتماع ایک ہیبت اور روب کا سبب بنتا ہے، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں ان کی نگاہ پڑتی ہے، چونکہ اس ٹائم وہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بن چکا ہے، تو دشمن پر ایک روب اور ہیبت پڑتی ہے کہ ان کے اندر کتنا اتحاد ہے، حسرت کرتے ہیں کہ کاش ان کی صفوں میں بھی اس طرح کا اتحاد ہوتا۔ آج اگر ایک سیاسی ایک جلسہ کرتا ہے اور 1,00,000-2 لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہے، تو دنیا پہ کہاں تک اس کی جو ہے وہ کامیابی کے وہ ڈھنڈورے پیٹے جاتے ہیں، کہاں 1-2 لاکھ اور کہاں جو ہے وہ 50-60 لاکھ، بلکہ اس سے بھی اوپر، جی کروڑوں میں لوگ ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم حج کو پہلے بیان کرتے تھے ایک مثال کے طور پر کہ مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہے اور بہت بڑا اچھا اثر ڈالتا ہے، اور حج کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ اسلام کی ہیبت کو، اسلام کے اتحاد کو واضح کیا جائے، تو اربعین کہیں بڑھ کر اس چیز کو دنیا پہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور روشن کرتا ہے۔ قربانی اور اثار کا جذبہ دنیا سیکھ رہی ہے، تشیع کے اندر آپس میں ہر قوم نسل اس کا امتیاز، نظریات کا امتیاز مٹا کر آپ کو اسی موقع میں ہر رنگ کا بندہ،
ہر نسل کا بندہ، ہر عقیدے کا بندہ، ہر ملک کا بندہ وہاں نظر آئے گا۔ ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی سفرے پہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ سو رہے ہیں، امیر ہے غریب ہے، ایک بندہ دیکھیں گے یہ ریڑھی والا ہے، دوسرا دیکھیں گے یہ دکاندار ہے، تیسرا دیکھیں گے یہ ڈاکٹر ہے، چوتھا دیکھیں گے یہ عالم ہے، ہر فیلڈ کا بندہ آپ کو ایک ہی جگہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، باقاعدہ اب کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ یہ کتنا حد تک دنیا پہ بھی اور اندر تشیع کے اندر بھی کس حد تک یہ چہلم جو ہے اپنا ایک اچھا میسج پہنچانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ دشمن کے نیندیں حرام کی گئی چلیں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ اس کے اثرات تو پاکستان میں بھی پڑے ہیں کافی، 1-2 سال سے آپ نے دیکھا ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ایران میں اس سے پہلے پڑے ہیں۔ ایران میں اس حد تک پہلے یہ مواقب اور اس طرح کی مشی مثلا درمیان امام رضا علیہ السلام تک اتنا رواج نہیں تھا، لیکن اب صرف وہیں کی زیارات کے لیے نہیں بلکہ اب تو پاکستانی بارڈر سے ایرانی وہ مواقب لگانا شروع کر دیتے ہیں جو کربلا جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ وہاں ظاہر بتاتے ہیں کہ راستے میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں آئی، جس طرح عراق میں ہمیں مفت جگہ کھانا پینا مل رہا ہے، ہمیں اب ایران میں بھی مفت ملتا ہے۔ تو وہ پیغام پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔